وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار ہو مومن کی یہ پہچان. اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں. ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ واللہ میں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. جو چاند روشن ہوا پتہا کے افق پر اس چاند کے
تابندہ ستارے صحابہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خالی نہ رہے بابا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر معزز حاضرین و برادران اسلام، میرے سر کے تاج حضرات اکابر علماء کرام، آج آپ کی اس مسجد میں، آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ نہایت ہی مخلص و بےلوث جناب حضرت مولانا زاہد صاحب کی خلوص محبت بھری دعوت پر اللہ نے آپ لوگوں کے دیدار کرنے کا، آپ سے ملنے کا موقع نصیب فرمایا. اور آج کی میری اور آپ کی اس ملاقات کا واسطہ بنے میرے نہایت ہی محسن و مکرم، مشفق و مہربان، عالم ما عمل اس علاقہ کی رونق حضرت مولانا طفیل معاویہ خان صاحب زیدہ مجدوم، انہوں نے حکم کیا، میں تعمیل حکم میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. اب میں نے وقت کی گھڑی بھی دیکھنی ہے اور وقت کا دامن بھی دیکھنا ہے. میرے بعد حضرت علامہ صاحب آپ سے مخاطب بھی ہوں گے. نہایت ہی مختصر وقت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی پھیرب سی باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے انشاءاللہ آپ میری معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ. سردی ضرور ہے، موسم آج ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ جتنی آپ نے محسوس کر دی ہے. اسٹیج پہ بہت سارے اکابر علماء کرام جن کے نام مجھے آتے ہیں، کسی کے نبی نہیں بھی آتے. وقتاً فوقتاً سب کا نام لینا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں چھوڑ رہا ہوں. اور آپ کے اشتہار کے عنوان سے 2-3 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ کے اشتہار پہ میں نے عنوان پڑھا چاند محمد ستارے صحابہ. چاند محمد ستارے صحابہ. تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ بولیں گے. میں کوئی اس طرح کا خطیب نہیں ہوں، مدرس قسم کا طالب علم ہوں، تو میں جب کلاس میں بھی پڑھاتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا طلباء کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. تھوڑا تھوڑا آپ مجھ سے بولیں گے تو مجھے بولنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. بولیں گے نا انشاءاللہ. چاند محمد ستارے صحابہ. یوں تو میرے رب کی ساری کائنات کی ہر چیز بے مثال ہے، لیکن 4 چیزیں اس کائنات میں اتنی بے مثال ہیں کہ اس کی کوئی مثل نہیں پیش کر سکتا. مختصر کرتے ہوئے یہ قرآن بھی بے مثال کتاب ہے. قرآن بھی، میں نے کہا تھا نا تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا. قرآن بھی بے مثال کتاب ہے. اور یہ قرآن جس ہستی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ آمنہ کا لال محمد جوان بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ.
قرآن بھی بے مثال ہے، محمد جوان بھی بولے نا، تھوڑا تھوڑا بولیں، آپ کو انشاءاللہ میں جگا کے جاؤں گا تاکہ آپ کو اگلا بیان سننے میں آسانی ہو۔ قرآن بھی، محمد جوان بھی بے مثال۔ اب ان دونوں کو، قرآن اور محمد جوان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والی صحابہ کی جماعت بھی بے مثال ہے، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، قرآن بھی بے مثال، محمد جوان بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال۔ ان تینوں واسطوں سے، قرآن، محمد جوان اور صحابہ سے، جو تینوں واسطوں سے ہمیں جو مسئلہ ملا وہ مسئلہ توحید بھی بے مثال ہے، مسئلہ توحید بھی بے مثال ہے۔ اب ترتیب کو چھوڑتے ہوئے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ صحابہ کی جماعت بھی بے مثال ہے۔ صحابہ کی کوئی اتنی چھوٹی عظمت ہے، کیا ان جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، ان کے بھونکنے کی وجہ سے صحابہ کی شان میں کمی آتی ہے؟ ان کا وہم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عظمت پہ ایک بات سناتا ہوں، میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو، یعنی ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بعد میں آنے والی ساری امت کا کوئی ایک فرد اگر ان کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرتا ہے تو وہ میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کے برابر بھی نہیں، وہ میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کے برابر بھی نہیں۔ یعنی بعد میں آنے والوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں۔ فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں، ہم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور میرے نبی کے یار صرف ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ہم اس مٹھ جو کا بھی صحابہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بے مثال جماعت ہے یہ۔ ویسے تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا نا، لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، اب بیداری چاہوں گا آپ کی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام۔ کیا تو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام، اور فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام۔ معمولی لوگ ہیں، کہاں حضور کا چہرہ اور کہاں صحابہ کا چہرہ، جوڑ ہی نہیں۔ بلکہ آپ کے لیے اور آسان کر دوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ محمد کا چہرہ دیکھا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اور فرمایا جس نے میرے بلال کا چہرہ دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی اللہ نے حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بجلی کا نظام، اس کو درست کرتے ہیں، جگہ پہ ٹھیک کر کے چھوڑ دیں، بار بار آپ کے لیے پریشانی بن رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے جائیں، ذرا ہاتھ چل بھی کریں، ابھی تک آپ تھوڑے بیدار نہیں، ذرا ہاتھ چل کریں۔
توجہ ہے؟ توجہ ہے بھائی سب کی؟ جن کی توجہ ہے وہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی معمولی عظمت ہے صحابہ کی. میں کہاں اور صحابہ کہاں. قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو مختصر کرتے ہوئے. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں تمہارے سینوں میں جب میرا ایمان جاتا ہے تو تم مزین ہو جاتے ہو، روشن ہو جاتے ہو. علماء بیٹھے ان کی موجودگی میں یہ سبق سنا رہا ہوں میں. دنیا والوں تمہارے قلوب میں میرا ایمان جاتا ہے، ایمان جانے کے بعد تمہارا قلوب مزین ہو جاتا ہے، تم سنور جاتے ہو. لیکن یہاں ضمیر کا مرجع کون؟ علماء بیٹھے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اب اس کا میں معنی کروں گا، اگر معنی حویلیہ والوں کو اچھا لگ جائے تو میں داد کا مستحق ہوں، پھر سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں میرا ایمان تمہارے قلوب میں آیا، تم مزین ہو گئے، تم چمک گئے، تم روشن ہو گئے، تمہاری شان بڑھ گئی. لیکن میرے صحابہ اتنی شان والے، میرے صحابہ اتنی شان والے، اللہ فرماتے ہیں میرا ایمان جب ان کے قلوب میں جاتا ہے، ان کے قلوب میں جانے کے ساتھ میرا ایمان مزین ہو جاتا ہے. تکبیر. شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت سیدنا صدیق اکبر، عدالت سیدنا فاروق اعظم، سخاوت سیدنا عثمان غنی، شجاعت سیدنا علی المرتضی، شہادت سیدنا حسین، سیاست سیدنا امیر معاویہ، صحابہ سلام، صحابہ صحابہ صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، حضرت مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب. حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں نے بھی بات کو سمیٹنا ہے، میرا وقت بھی ضائع ہوتا جا رہا ہے. میں آپ توجہ رکھیں، بس میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ان کے قلوب میں جاتا ہے تو میرا ایمان ہی مزین ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اعدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اعدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. علماء بیٹھے ایک معنی کرتا ہوں، مزہ ہے تو سبحان اللہ آپ نے کہہ دیے. اللہ فرماتے ہیں او میرے دنیا والوں کان کھول کے سن لو، میں نے تو جنت بنائی محمد کے یاروں کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا صحابہ کی جماعت بھی، بولے نا آپ بھول گئے بات کو، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال، اور محمد جوان آمنہ کا لال بھی چاند محمد ستارے صحابہ. اللہ اکبر. کتنی اعلیٰ شان ہے محمد جوان کی.
میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ اپنی جوتی مبارک کو ڈنگا لگا رہے ہیں، محبوب کائنات اپنی جوتی مبارک کو سی رہے ہیں، اچانک رسول اللہ کی نگاہ عائشہ کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ عائشہ کن خیالوں میں گم ہو، کہاں دیکھ رہی ہو؟ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں اور قطرات اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے چمکا کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ جو ابو قبیر حضری ہے نا مکہ کا شاعر، اس نے اپنے محبوب کے بارے میں جو اشعار کہے اس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے، آپ ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا عائشہ ذرا وہ اشعار سناؤ نا۔ اللہ اکبر، آپ کا ذوق زندہ ہے نا، ذوق سلامت ہے نا ماشاءاللہ۔ تو پھر سنیے حضرت عائشہ نے محبوب کائنات کے بارے میں کیا کہا۔ فرمایا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَزَةٍ وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَزَةٍ وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَنٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ کہہ سبحان اللہ، میں مانا کروں گا، کہہ دے سبحان اللہ۔ عائشہ فرماری یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کی کیفیت یہ کہہ رہی ہے، آپ کے چہرے کی رانائیاں یہ بتا رہی ہے اللہ نے آپ کو ہر بیماری سے پاک پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے، آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے۔ اور آگے کیا کہتی ہیں، وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَاءٍ مُغْيَنٍ۔ اور آپ نے جس والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی چھاتی پہ منہ رکھ کر بڑے مزے سے دودھ پیا، آپ کی بی بی حلیمہ سعدیہ بھی ہر بیماری سے پاک ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ آپ کے چہرے سے پسینے، آپ کے چہرے کی لکیروں سے روشنی اس طرح نکل رہی ہے جس طرح گرجنے والے بادلوں سے روشنی نکلا کرتی ہے۔ محمد جوان بھی بے مثال، عنوان یاد ہے نا میرا، محمد جوان بھی بے مثال، کتنا بے مثال ہے۔ بی بی فاطمہ کیا فرماتی ہے، ما زعل من شم تربت احمدا، ما زعل من شم تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوانیا۔ بی بی آمنہ، بی بی فاطمہ فرماتی ہے جس نے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگھ لی، جس نے میرے بابا کی قبر کی مٹی، جس نے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگھ لی، وہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی تر استعمال کرے، اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟ بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا۔ کہتا ہوں سبحان اللہ۔ مجھے مولانا جفیر صاحب نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے ساری تقریر طرز میں کرنی ہے، تو میں اسی لیے آپ کو تھوک کے اعتبار سے اشعار سنا رہا ہوں، کہتا ہوں سبحان اللہ۔ بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا، فما المسک والکافور والسندل الردم۔ آپ دنیا میں جتنی بھی خوشبوئیں استعمال کریں، آپ مہنگی سے مہنگی کر استعمال کریں، یہ خوشبوئیں صدقہ ہیں آمنہ کے لال۔ کیوں اللہ نے بنائی ایسا نا، محمد جوان بھی بے مثال۔ آپ نے کہا چاند محمد، تو میں کہتا ہوں سورج محمد۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں اپنے شوہر کو دیکھ کر، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ دنیا والوں، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ کیا کہا؟ ایک تمہارا بھی سورج ہے، تمہارا سورج زمین کا سورج ہے،
علماء بیٹھے ایک بڑے پتے کی بات سنا تمہارا سورج زمین کا سورج ہے عائشہ فرمانے لگی میرا سورج تو دین کا سورج ہے میرا سورج تو دین کا سورج ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء دنیا والوں تمہارا سورج گرمیاں لاتا ہے سردیاں لاتا ہے لیکن میرے سورج کی شان دیکھنی ہو جبریل امین کے ساتھ دیکھو سدرہ کے مقام پہ جا رہے ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے جبریل بھی پیچھے کھسک رہا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بال کے آگے ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے فرمایا وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِأَسْرَارِ جِسْمِهِ إِلَى سِدْرَةٍ فَوْقَ السَّمَاءِ تُقِيمُ إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ فَقَالَ مَقَامِي هَاهُنَا مَعْلُومٌ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَارْكَبِ مُنْتَهَى تقدم رسول الله واركب منتهى حوالمنا فالله سمن رئيم مانا کرنے لگا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام چدر تو ستم مخلص یافتی انا نمز صحبت چرا دافتی اگر اکثر موے برتر پرم فروغ تجلا پسوزد پرم یا رسول اللہ اقبال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے او جبریل ایک مقام سے آیا تو نے محمد کا دامن چھوڑ دیا کاش وہاں ابو بکر عمر ہوتے وہ کہتے ہم چل بھی جائیں گے پر محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں شانی آنا ہے تو میں بات کر رہا تھا دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء دنیا والوں تمہارا سورج رات کا اندھیرا جانے کے بعد صبح ہوتے ہی طلوع ہو جاتا ہے لیکن میرے سورج کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی طلوع ہو جاتا ہے اللہ نے بنائی ایسا محمد جوان کو بنایا ہی ایسا اللہ اکبر میں وقت کپڑا پابند اسی ہے کہ میری گھڑی خراب ہو گئی ہے سمجھا سے ورنہ میں اپنی گھڑی میں بھی دیکھ لینا بہرحال آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو میں بات کر رہا تھا محمد جوان بھی بے مثال ایک ہے موسیٰ کریم اللہ ایک ہے جناب محمد رسول اللہ یہ دونوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں یہ دونوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں موسیٰ کی باری آتی ہے کلام لینے کے لیے کوئی طور پہ جاتے ہیں آواز آتی ہے انی انا ربک فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ موسیٰ تو وادی مقدس میں آیا ہے جوتے اتار کے آ قرآن کیا کہتا ہے جوتے اتار کے آ جب میرے اور آپ کے بے مثال نبی کی باری آئی اللہ نے اعلان کیا میرے لاڈلے پیغمبر تو جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ جا تو جوتوں سمیت کہاں جا عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں ایک مقام آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بھائی کلیم تو اللہ کا دیدار نہ کر سکا میں کیسے دیدار کروں گا پردہ سامنے آ جاتا ہے اور اس پردے سے ایک آواز آتی کسی نے آپ کے ذوق کے لیے بڑی اچھی تضمین کی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں کیا خیال ہے جی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں فرمایا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے اور اگلی بات میں کروں گا
عقیدہ آپ کا ہو، نظریہ ہو، بات اچھی ہو، آپ نے ایک ہاتھ بلند کر کے ضرور اپنے ایمان کو لہرا کر مجھے سبحان اللہ سے داد دینی ہے۔ فرمایا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے، کہاں اس کو آغوش رحمت میں لے کر، کہاں اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ محبوب نے محبوبہ جو تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بات یاد ہے؟ صحابہ کی جماعت بھی بولیے صحابہ کی جماعت بھی بے مثال، آمنہ کلام بھی بے مثال، اس بے مثال نبی کا بے مثال پیغام سنیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس بے مثال نبی کا بے مثال پیغام کیا پیغام تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آخر میں ذرا جاگ جائیں، دل پہ ضرب لگا لیں، لا الہ۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی، عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اور کنجوسوں کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک گل سناؤ تو سنو، ابیدیہ والے ہوں، آپ کے مہمان ہیں، میں تو میزبان ہوں، اسی علاقے کا ہوں۔ اب نہ ندیم شاہ صاحب نے پیدا ہونا ہے، نہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے پیدا ہونا ہے، چلے گئے بولو۔ اب ہم جیسے ہی فقیر آپ کو یہ ٹوٹے ٹوٹے جملے سنائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ الا اللہ، دانم دریالم کلا معبود الا ہو۔ او حویلیہ والو، میرے مرشد نے ساری زندگی تمہیں توحید سنائی ہے، میرے مرشد نے ان گلی کوچوں میں، ان محلوں میں یہی پیغام دیتے دیتے اپنی زندگی ہار گیا۔ آج وہی روحانی پیغام اسی خاندان سے، اسی خون سے، وہی پیغام تمہیں دینے آیا ہوں جو ہماری رگوں میں یقیدانم دریالم کلا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکون ولا مطلوب الا ہو، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ ہو۔ میں ایک ہی کو جانتا ہوں، ایک ہی کو مانتا ہوں، ایک ہی کے آگے جھکتا ہوں، ایک ہی کو اپنا عادت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہوں، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ ہو، چتے بیلا بدستاری بیان تنہا چے غمداری، مجوز غیر حق یاری کلا فتاح اللہ، لا الہ
الہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ عنوان میرا ادھورا رہ گیا، قرآن بھی بے مثال، محمد جمال بھی بے مثال، صحابہ کی جماعت بھی بے مثال، مسئلہ توحید بھی بے مثال۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی ہوئی آپ نے یاد کیا تو میں اس موضوع کو پورا کروں گا۔ مطالب ہے بہت وقت ہے، دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔